بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ 8 فروری ایک تاریخ ساز دن کا مقام حاصل کر چکا ہے۔ 8 فروری سے پہلے کے 2 سال اور 8 فروری کے بعد آنے والے 2 سال پاکستانی تاریخ میں انتہائی اہمیت اور بڑے بڑے واقعات سے بھرپور سال تصور ہوں گے۔ آنے والے کچھ سالوں میں اس دور پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جائیں گی اور قوم کو اور دنیا کو ان واقعات اور حقیقتوں سے آگاہی ملے گی جو اب تک چھپے ہوئے ہیں۔ در حقیقت 8 فروری کو ہونے والے انتخابات اور اس سے گزشتہ و پیوستہ واقعات نے پاکستانی قوم پر بہت سے راز افشاں کر دیے ہیں۔ پاکستانی قوم کو بہت سی حقیقتوں کا ادراک ہوا ہے، انہیں بہت سے کڑوے سچ نگلنے پڑے ہیں اور وہ جھوٹے بھرم ٹوٹ گئے ہیں جن کے بارے میں مجھ جیسا شخص بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ بالآخر پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ چوروں، ڈاکوؤں اور حرام خوروں کو اقتدار میں کون لاتا ہے۔ پچھلے 76 سال سے پاکستانی قوم کو چوروں اور ڈاکوؤں کو ووٹ دینے کا الزام دیا جاتا تھا۔ یہ اکثر و بیشتر سننے میں آتا تھا کہ پاکستانی قوم خود چوروں اور ڈاکوؤں کو سلیکٹ اور الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں لے کر آتی ہے، ورنہ ادارے تو بہت محب وطن ہیں۔ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو ہمیشہ پاکستان سے وفاداری کے ترانے گاتے ہیں، مگر عوام کے چنے ہوئے یہ جو چور پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن در حقیقت بلاخر 76 سال کے بعد ہم سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے اصل سرپرست کون ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی، جنہوں نے عوام کی دشمن تمام قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا، اس کے لیے چاہے انہیں لوگوں کی عزتیں اچھالنی پڑی، انہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی پڑی، انہیں پنجابیوں اور سندھیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنا پڑا، چوکوں چوراہوں میں ان کے سروں سے چادریں کھینچنی پڑی، انہوں نے پاکستانیوں کا جینا دو بھر کر دیا، انہوں نے ان کے بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر دیا، ان کے شہری حقوق کو معطل کر دیا، ان کے لیے سچ بولنا جرم قرار پا گیا، میڈیا چینلز کو خرید لیا گیا اور سندھ ہاؤس جیسی غلیظ جگہوں پر انسانوں کی منڈیاں لگا دی گئی، انسانی ضمیروں کو 2 ٹکے کو بھی ابھی کیا 2 روپوں میں خریدا گیا۔ دنیا بھر میں پاکستان کی تذلیل کرائی گئی، مگر اس چیز پر مہر ثبت کر دی کہ جی ہاں ہم ہیں جو چوروں اور ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں، ہم ہیں جو ڈان لیکس، میمو گیٹ سکینڈل کے مجرموں کو تحفظ دینے والے ہیں، ہم ہیں وہ جنہیں اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارا تو جلسوں میں لگایا جانے والا وہ نعرہ کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جلسوں میں اداروں کے لوگوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو للکارا گیا، مگر نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اسے اقتدار میں لائیں گے جسے ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، منی لانڈرر ہو، بھارتی ایجنٹ ہو، اسرائیلی ایجنٹ ہو، یا پھر قادیانیت اور لادینیت کو فروغ دینے والا ہو۔ بالآخر قوم کو یہ بھی پتا چلا کہ ان کے ووٹ میں کتنی طاقت ہے۔ مجھ جیسے لوگ پچھلے کئی سالوں سے عوام کو یہ تاثر دینے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی ریاست میں، اور بالخصوص جس کی آبادی 25 کروڑ ہو، جو دنیا کا 5واں یا 4تھا بڑا ملک ہو، ایسی بڑی ریاستوں میں ووٹ حتمی طاقت کا حامل ہوتا ہے۔ ووٹ کے ذریعے بڑے بڑے انقلاب لائے جا سکتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کا اپنے ووٹ کی طاقت پر یقین اتنا پختہ نہیں تھا۔ لیکن 8 فروری کو شعور کی آگہی کے ذریعے اس طریقے سے پاکستانی عوام کو موبلائز کیا گیا، اور کس نے کیا؟ جیل میں بند ایک قیدی نے، قیدی نمبر 804 نے جس طریقے سے قوم کا شعور جگایا، شعور کے بوتل کو جن سے باہر نکال دیا،
اس کے تحت 8 فروری کو جس طرح ملک کے طول و عرض میں قوم جوک تر جوک ووٹ دینے کے لیے نکلی، اس نے قوم کو یہ احساس اور یہ یقین دلا دیا کہ آپ کا ووٹ بہت طاقتور ہے۔ آپ کا ووٹ اتنا طاقتور ہے کہ پچھلے 14 دنوں سے طاقتور لوگ آپ کے ووٹ کو کی نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کبھی وہ ووٹ کے کان کو ادھر سے پکڑتے ہیں تو وہ ادھر سے قابو میں نکل جاتا ہے، ادھر سے پکڑتے ہیں تو یہ والا کونا ان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ قوم کو اپنے ووٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹ پر ڈاکہ مارنے والوں کے منحوس اور بدصورت چہرے بھی صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ سن 2011 سے پاکستان میں یہ گردان کی جا رہی تھی کہ عمران خان ایک سلیکٹڈ لیڈر ہے، عمران خان طاقتور لوگوں کا چنا ہوا انسان ہے، اس کو جمہوری قوتوں پر مسلط کیا جا رہا ہے، عمران خان کو لایا جا رہا ہے، عمران خان کی پرورش کی جا رہی ہے، عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ بالآخر تقریباً 13 سال کے بعد پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا کہ اصل سلیکٹڈ کون ہے۔ قوم کو پتہ چل گیا کہ کیسے قوم کے مینڈیٹ کو جھوٹے اور بکاؤ میڈیا کے ذریعے کم ظاہر کر کے 2018 میں، اور کس طریقے سے وسطی پنجاب سے 50 قومی اسمبلی کی سیٹوں کو پی ایم ایل این کے جھولی میں ڈال کر قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ در حقیقت عمران خان تو نہ نظر آنے والی یا طاقتور قوتوں کی شہ پر اقتدار میں آیا ہے، اس کی عوام میں جڑیں گہری نہیں ہیں۔ 8 فروری نے سلیکٹر اور سلیکٹڈ دونوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ 8 فروری نے قوم کو 1971 کا ری پلے دیا ہے۔ 1971 کو کیا ہوا؟ ہماری قوم کو تو صرف 16 دسمبر 1971 یاد ہے۔ ہماری قوم کو بتایا گیا کہ جی کیسے مکتی بانی آئے، اور پھر مکتی بانی کو بھارت نے سپورٹ کیا، روس نے سپورٹ کیا، اور پھر ان کی مدد کے لیے بھارتی فوج نے جلگار کی، اور یوں مشرقی پاکستان سے ٹوٹ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بنانے والوں نے اچانک مکتی بانی کیوں بنائی؟ کیا مکتی بانی 16 دسمبر کی گزشتہ رات کو اچانک وجود میں آئی؟ ایسا نہیں ہے۔ 8 فروری کے واقعات کی تحقیقات کے دوران قوم کو یہ پتہ چلا کہ 7 دسمبر 1970 کو بھی پاکستان میں ایک انتخابات ہوئے، جو کہ پاکستان کے پہلے جمہوری اور عوامی انتخابات تھے، جو کہ اور کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ منصفانہ انتخابات تھے۔ مگر کیا ہوا کہ ان انتخابات میں 86 سیٹ لینے والوں کے ایما پر 167 سیٹ یا 172 کہہ لیں، اگر جماعت اسلامی کی 5 سیٹیں بھی شامل کر لیں تو 172 سیٹیں والوں کو اقتدار سے دور رکھا گیا۔ 1 سال اور 9 دن 374 دن پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں بلانے دیا گیا، اور بالآخر پاکستان بنانے والوں کو پاکستان توڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ قوم کو جھوٹے واقعات اور جھوٹی تصاویر دکھا کر گمراہ کیا گیا۔ 8 فروری سن 2024 کو 1971 کا ری پلے ہوا۔ قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بار پھر 17 سیٹیں لینے والے کو 180 سیٹیں لینے والے پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ کس طرح پنجاب میں 32 سیٹیں لینے والے کو 203 سیٹیں لینے والے پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ شرمناک کام 1971 میں کیا گیا، ملک ٹوٹا، اب پھر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال قوم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کس نے توڑا، کیسے توڑا، اور وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی سے پاکستان جیسی خوبصورت خطہ ارض کو دو لخت کر دیا۔ 8 فروری سن 2024 کو پاکستان میں رائٹ اور رانگ کے درمیان فیصلہ کن تقسیم ہو گئی ہے۔ قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ درست سمت میں کون ہے اور غلط سمت میں کون ہے۔
عوام کو اپنے دشمنوں کے چہروں سے مکمل نقاب اٹھتے ہوئے 8 فروری سن 2024 کو نظر آئے۔ قوم کو ان گھٹیا اور گھنونے کرداروں سے آگاہی ہو گئی ہے جو پچھلے 76 سال سے پاکستانی قوم کو مسلسل دھوکہ دے رہے تھے، مسلسل قوم کی کمر میں خنجر گھونپ رہے تھے، قوم کے مفادات کو اپنی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے بیچ رہے تھے، قوم کا ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ قوم کو پتہ چل گیا کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے اور کون پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستانی قوم آج اپنی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر آ چکی ہے۔ یہ نازک موڑ نہیں ہے، یہ فیصلہ کن موڑ ہے۔ آج اگر پاکستانی قوم نے ایک قدم اپنی اس جدوجہد میں پیچھے لیا تو انہیں کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ معاشی طور پر تو پہلے ہی پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک سے کئی دہائیاں پیچھے جا چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر ہم نے پاکستانیوں نے اب قدم آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے ہوئے، وہ شخص جو آپ کی خاطر پچھلے 200 دن سے جیل میں ہے، جسے بار بار ڈیلز کی آفر کی جا رہی ہیں، وہ انکار کر رہا ہے، اگر قوم نے اس کا بھرپور ساتھ نہ دیا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے دشمنوں کے گریبان پکڑ کر ان سے اپنے حقوق نہ چھینے، تو پھر یاد رکھیے آپ کی پاکستانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔